الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وقال سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم أما بعد محترم معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو دنیاوی زندگی کے اندر بہت سارے احکامات کو پورا کرنے کے ساتھ بھیجا ہے۔ اولین انسان کی ذمہ داری جو بتلائی ہے وہ یہ ہے کہ یہ انسان اس رب کو پہچانے جس رب نے اس کو پیدا کیا ہے، کہ انسان اپنے پیدا کرنے والے رب کو پہچان لے، اس رب کا یقین پھر دل میں بٹھا کر اس کے لیے ہر وقت عبادت میں اپنے آپ کو لگائے رہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ عبادت چاہے وہ انفرادی ہو اجتماعی ہو، وہ ہر عبادتوں کو اسی رب کے لیے کرتا رہے جس رب نے اس کو پیدا کیا، جس رب نے پھر اس کو ایمان کی دولت دی، جس رب نے اتنے سارے نعمتیں جو اس کے ساتھ اس کو جوڑ دیا۔ تو انسان کے لیے ضروری ہے کہ یہ انسان اس رب کی عبادت کر کر اس کی طرف اپنے آپ کو بڑھاتے ہوئے ہر وقت ڈر اور خوف کے ساتھ اس رب کو راضی کرنے کے لیے ہر وقت فکر مند رہے۔ تو اولین ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس رب کو جانے پہچانے اور اس رب تک پہنچنے والے اعمال کو ہم ہر وقت کرتے رہیں، کیونکہ انسان کا جینا ہے، انسان کا جینا اسی کے لیے ہے، انسان کا مرنا اسی کے لیے ہے، انسان کی جان اس رب ہی کے لیے ہے، انسان کا مال اس رب ہی کے لیے ہے جس رب نے اس انسان کو پیدا کیا۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین، کہ ہمارا جینا اسی کے لیے ہے، مرنا اسی کے لیے ہے، ہماری سب کچھ عبادتیں اسی کے لیے ہے۔ انسان کو ہر کام اور ہر عمل میں اس رب کو سامنے رکھ کر عبادتیں اور اعمال صالحین کرنی چاہیے۔ انسان جب اپنے اعمال کو اس رب کے لیے کرنے کے لیے آگے بڑھاتا ہے تو پھر اس پر جو انسان مشقتیں اور تکالیفیں برداشت کرتا ہے تو اللہ پاک اس تکالیف اور اس مشقت پر بھی اللہ اس کو اجر سے نوازتے ہیں، اللہ اس کو اس پر انعام دیتے ہیں، اور جو عبادت انسان کرتا ہے مزید اس پر الگ سے اس کو انعامات اللہ کی طرف سے اس سے نوازا جاتا ہے۔ لیکن اس دنیا کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں
کہ انسان اس دنیا میں آنے کے بعد جو ہی انسان کی سمجھ بڑھ گئی، طاقت بڑھ گئی، انسان کا دنیاوی شعور علم بڑھ گیا، دنیا کی ذمہ داریوں نے اس کو گھیر لیا، دنیا کے مسائل نے اس کو گھیر لیا، پھر دنیا کی لذتوں کا اس نے مزہ چکھ لیا، دنیا کے اندر یہ انسان جیسے سمجھدار بن کر جوانی کی طرف بڑھتا گیا، اور جیسے اس نے اپنی آنکھ سے پورے دنیا کا نظارہ دیکھنا شروع کر دیا، تو پھر انسان نے اب جو کام اور جو قدم اس کو بڑھانے کا حکم دیا گیا تھا، جو ذمہ داری پورے کرنے کا حکم دیا تھا، اب یہی انسان یہاں پر آ کر اس ذمہ داری کو بھول جاتا ہے، اور اس ذمہ داری سے اپنے آپ کو پیچھے کر کر پھر یہ انسان دنیا کی طرف اپنا رخ موڑ لیتا ہے۔ انسان اپنی طاقت کو پھر دنیا کے لیے استعمال کرتا ہے، اپنی چاہت اور اپنی سوچ دنیا کی طرف لگا دیتا ہے، پھر یہ انسان اپنی جان، اپنا مال، سب کچھ اس دنیا کی طرف لگا دیتا ہے، جس دنیا کو رب العالمین کہتا ہے کہ یہ تیرے ہی لیے ہے، نہ کہ تو اس کی طرف دوڑے، بلکہ تو میری طرف آ جا، یہ ساری کائنات اور اس کے ساری لذتیں یہ سب تیرے ہی نفع کے لیے اللہ کہتا ہے کہ ہم نے پیدا کیے۔ لیکن یہ انسان دنیاوی زندگی کے اندر جیسے جیسے آگے بڑھتا ہے تو پھر یہ انسان کی آنکھوں پر غفلت کا پردہ، دلوں کے اندر دنیا کی محبتیں ایسی پیدا ہو جاتی ہے اور ایسی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے کہ پھر یہ انسان کا اس رب کی طرف بڑھنا، اس رب کی اطاعت، اس رب کے حکم پر چلنا، اور پھر اس رب کے بتائے ہوئے سیدھے راستے کو انسان دنیا کے مقابلے میں بھول جاتا ہے، اور دنیا کی طرف، دنیا کی برائیوں میں اور دنیا کی چاہتوں میں گر کر یہ دنیا کے پیچھے دوڑتا ہے۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پھر یہ انسان نہ نماز کے کام پر، نہ نماز پر اپنے آپ کو کھڑے کر سکتا ہے، نہ پھر یہ انسان اپنے آپ کو سنت اور شریعت پر کھڑا کر سکتا ہے، پھر نہ یہ انسان دین پر اپنی زندگیوں کو چلا سکتا ہے۔ اس لیے آج انسان کا دین پر چلنا مشکل ہوا، کیونکہ انسان کے دل میں دنیا نے جگہ کر لی ہے۔ انسان کا اعمال پر کھڑا ہونا اسی لیے مشکل ہوا کیونکہ انسان کو دنیا کا نشہ چڑھ چکا ہے، دنیا کی طرف انسان نے اپنے آپ کو اتنا جھکا دیا کہ پھر شریعت اور سنت پر انسان کا خود کا اپنے آپ کو ایمان پر باقی رکھنا مشکل ہو گیا۔ انسان اگر چاہے، اگر وہ اللہ کے فرمان اور وہ اللہ کے حکم کے مطابق اگر انسان اپنے آپ کو ادھر بڑھانا چاہتا ہے، تب بھی پھر یہ انسان کا جسم ساتھ نہیں دیتا، پھر تب بھی یہ انسان کا دل ساتھ نہیں دیتا۔ اگر یہ انسان چاہے کہ میں اس رب کو راضی کر لوں، یہ اگر دل اور دماغ میں خیالات پیدا بھی ہو جائے، تب بھی پھر یہ انسان کا جسم ساتھ نہیں دیتا، کیونکہ ایمان کمزور ہو چکا، یقین کمزور ہو چکا۔ جس رب سے جو وعدہ کیا تھا اس کی اطاعت اور فرما برداری کا، اس کو رب ماننے کا، اس کے سامنے جھکنے کا، اس کو منوانے کا، تو پھر یہ یقین کے کم ہونے پر پھر یہ انسان میں چاہت یا سوچ تو آ جاتی ہے، لیکن جسم ساتھ نہیں دیتا۔ پھر انسان چاہتا ہے کہ اعمال صالحین بہت اچھی چیز ہے، لیکن کرنے کے لیے جسم کو آگے نہیں بڑھا سکتا، کرنے کے لیے راتوں میں اللہ کے سامنے اٹھنے کے لیے اس کا جسم ساتھ نہیں دیتا، یہاں تک کہ نمازوں کے لیے فجر میں اٹھا کر مسجد میں آنے کے لیے جسم ساتھ نہیں دیتا، نہ پھر اس کو جد و جہد کرنے کے لیے جسم ساتھ دیتا ہے، نہ پھر اس کو تلاوت قرآن کے لیے جسم ساتھ دیتا ہے، نہ پھر مانگنے کے لیے جسم ساتھ دیتا ہے، نہ اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کے لیے جسم ساتھ دیتا ہے۔ پھر دل ہر جگہ پر دنیا کی فکر اور دنیا کے غم کو اور فقر و فاقہ کو دل و دماغ میں ڈال کر دہشت اور خوف میں انسان کو پریشان کرتا ہے۔ تو یہ انسان کی دنیاوی زندگی جو مختصر سی زندگی ہے، انسان اس دنیاوی زندگی میں جس مقصد اور جس کام کے لیے رب نے بھیجا تھا وہ انسان سے آج نہیں ہو پا رہا ہے۔
انسان دعوے تو کرنے والا بن گیا، ایمان والا تو اپنے آپ سے دعوے کرنے لگ گیا کہ میں ایمان والا ہوں، پھر اس کے ساتھ میں دیکھا جائے تو عمل اس کا ایمان کے مطابق کوئی نہیں ہوتا۔ ہمارا دعویٰ ایمان والا ہے، ہمارا عمل منافق اور مشرکین والا ہے، ہمارا نام مسلمانوں میں ہے، ہمارے طرز زندگی یہود اور نصارہ میں ہے، ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن ہماری عملی زندگی کا نمونہ یہ ہے کہ ہم نے اپنا رخ اس اور چھوڑا ہے جدھر اللہ رب العالمین نے منع کیا ہوا ہے، وہ شیطان کی راہ پر ہم نے اپنے آپ کو چلایا ہے۔ لہذا ہم اپنے ذات سے مسلمان تو ہے، دعوے تو بہت زیادہ ہے، لیکن اعمال کے اندر ہم بڑے کمزور ہیں۔ اللہ کا وعدہ مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہے، اللہ کا وعدہ مومنوں کے ساتھ ہے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اللہ کہتا ہے کہ غالب تم رہو گے۔ إِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، اللہ کہتا ہے کہ مدد میں تمہاری کروں گا، غالب تم رہو گے، لیکن شرط ہے کہ تم مومن بن جاؤ۔ اللہ کہتا ہے زمین پر نصرت تمہارے ساتھ میری ہر وقت ہوگی، ہر جگہ ہر آن میری مدد تمہارے ساتھ ہوگی، لیکن شرط یہ ہے کہ تم مومن بن جاؤ۔ لیکن ہم مسلمان بن گئے، مومن کی طرف ہم نے اپنے آپ کو نہ بڑھایا، نہ اعمال کی طرف بڑھا کر فرما بردار اور اطاعت والے اپنے اندر سوچ کو، احساس کو پیدا کیا ہے۔ مسلمان بن کر ہم نے دنیا میں اپنی پہچان کرائی، لیکن مومن بن کر ہم نے اپنے گھر میں اپنی پہچان نہیں کرائی، نہ بستی میں ہمارے اپنی پہچان کرائی، نہ مسجدوں میں ہم نے مومن بن کر اپنے آپ کو کھڑا کیا، کیونکہ ہم ہر جگہ ہر وقت ہر آن ہمارے دل اور دماغ میں دنیا کی محبتیں اور دنیا کی لذتیں اور دنیا کی چاہتوں کی تڑپ لگی ہوئی ہے۔ اس لیے ہمارے اندر سے اعمال خالی ہوتے گئے، اعمال صالحین سے تعلق دور ہوتا گیا، قرآن سے دور ہو گئے، اسی لیے دین سے دور ہو گئے، اسی لیے نمازوں سے دور ہو گئے، اسی لیے حرام سے بچنا مشکل ہو گیا، اسی لیے اور حلال کی طلب کرنے کے لیے جد و جہد کرنا مشکل ہو گیا، اسی لیے گناہوں سے بچنا مشکل ہو گیا، اسی لیے گناہ کا کرنا آسان ہوا، اسی لیے کیونکہ ہمارے اندر نہ رب کا خوف ہے، نہ ہمارے اندر رب العالمین کے وعدوں کی اہمیت ہے، نہ ہمیں ڈر ہے کہ رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ آج ہم نے اسلام کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہوا ہے، دین کے ساتھ ہمارا یہ معاملہ ہے کہ آج ہم نے دنیا کا چھوڑ دو، ہم تو دعوے کرتے ہیں پورے کائنات کے مسلمانوں کے لیے، پورے کائنات کے مساجدوں کے لیے، پورے کائنات کی قرآن کے لیے، پورے کائنات کے علماء اور مکاتب اور مدارس اور دینی مراکز کے لیے، لیکن آج ہماری حالت یہ ہے ہم نے اپنے آپ کے، اپنے نفس اور اپنے آپ کا دین تک اپنے آپ سے نہیں بچایا۔ سوچو ہمارے حال، سوچو ہمارے اپنے آپ کے حالت پر ذرا غور کرو۔ ہم مسلمان ہیں تو پھر کیسے ہمیں قرآن پڑھنے نہیں آتا؟ ہم مسلمان ہیں تو پھر کیسے سنتوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں؟ ہم مسلمان ہیں تو کیسے ہمارا دین سے کوئی تعلق نہیں؟ ہم مسلمان ہیں تو کیسے عمر کے کئی سال گزر گئے لیکن قرآن زبان سے نہیں پڑھا جاتا، وضو اور غسل کے فرائض کا ہمیں علم نہیں؟ ہم مسلمان ہیں تو کیسے حرام اور حلال کی شناخت کرنا ابھی ہمیں آیا نہیں؟ ہم مسلمان ہیں تو کیسے ابھی ہمیں سر کے بال کاٹنا آیا نہیں؟ ہم مسلمان ہیں تو کیسے کہ ہم نے ابھی داڑھی کی اہمیت کو پہچانا نہیں؟ ہم مسلمان ہیں تو کیسے کہ ابھی ہمارے پٹلون کو ٹخنوں سے اوپر ہمیں کرنا آیا نہیں؟ ہم مسلمان ہیں تو کیسے ابھی ہمیں حرام اور حلال میں تمیز کرنا آیا نہیں؟ ہم مسلمان ہیں تو کیسے ابھی ہمیں آگ کا گزار کرنا، آگ کو سکھلانا آیا نہیں کہ آگ کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے؟ ہم مسلمان ہیں تو کیسے
کہ ہمیں ابھی اپنے کان کا استعمال کرنا آیا نہیں، ہمیں ابھی اپنے زبان کا استعمال کرنا آیا نہیں، ہمیں ابھی اپنے ہاتھ اور پاؤں کا استعمال کرنا آیا نہیں، ابھی ہمیں ہمارے جان کا استعمال کرنا صحیح آیا نہیں۔ ہم مسلمان ہیں تو کیسے کہ ابھی ہمارے مال کا استعمال صحیح کرنا ہمیں ابھی تک آیا نہیں، آخر ہم ہیں کیسے مسلمان؟ ہمارے ہر اعمال کو ہم ٹٹولے دے کے بیٹھے تھوڑا سا غور کر لے، صبح سے شام اور شام سے صبح تک کے ہر عمل پر، تو ہر عمل ہمارا یہود اور نصارہ کے طرز پر ہے، اور پھر ہم مسلمان ہیں۔ ہمارا حال یہ ہے، دعوے تو ہم ایسے ہیں، تھوڑا سا ابھی جو بیچ میں مسئلہ آیا اذان کے متعلق، صرف مائک کے اوپر ہم مارنے اور مرنے کے لیے گھروں سے باہر نکلنے تیار ہو گئے، لیکن ہم نے کبھی یہ سوچا کہ یہ اذان کے لیے لڑنا تو ٹھیک ہے، بات کی بات ہے، کیا یہ اذان اس لیے تھی کہ ہمیں جو ہے گھروں کے اندر اچھی لذت والی آواز کو کان میں سننا پسند تھا، اس لیے کہ ہمیں کبھی اس اذان کو ہم نے سن کر کبھی مسجد کے اندر آنے والا نہیں بنایا؟ کئی صدیوں سے اذانیں ہو رہی ہے، ہم اور تم پیدا بھی نہ ہوئے تھے تب سے اذانیں ہو رہی ہے۔ کیا یہ اذان نے ہمیں مسجد میں لایا؟ کیا ہمارے جسم نے ہمیں مسجد کی طرف لے کر آیا؟ یہ اذان کے ذریعے نہ ہم مسجد میں کبھی آئے، نہ فجر میں بستر سے باہر نکلنے کی طاقت ہمارے اندر پیدا ہوئی، لیکن اذان کی تھوڑی سی کیا مائک کے اوپر ایکشن لی گئی، ہم نے تو ہنگامہ مچا دیا۔ لیکن تھوڑا غور تو کریں، یہ ہنگامہ صحیح تھا یا جھوٹ تھا؟ ہم اپنے ذات سے یہ بھی تو دیکھیں کہ بھئی اذان کی مائک کی آواز کو روکا گیا ہے، لیکن ہمارے لیے تو یہ حکم ہے، چاہے مائک میں ہو یا نہ ہو، تمہیں تو یہ اطلاع دی گئی ہے کہ تم مومن ہو، تمہیں فرض نماز تمہیں ادا کرنی ہے۔ ہم نماز اذان کو سن کر بھی کیا ہم نمازی بن گئے؟ اذان تو اس لیے تھی کہ مومن کو پتہ چلے کہ نماز کا وقت ہوا ہے، وہ کام کو چھوڑ دے، وہ گھر سے نکل جائے، وہ دوستوں سے اڑ جائے، نکڑوں سے اپنے آپ کو نکال کر مسجد میں لے آئے، اپنے کام کو چھوڑ دے، باتیں کر رہا ہو تو خاموش ہو، فحش بے حیائی گوئی میں لگا ہے تو خاموش رہے، گناہ کر رہا ہے تو خاموش ہو جائے، ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھا ہے تو اس کو بند کر دے، موبائل پر اگر گیم کھیل رہا ہو تو اس کو روک دے، اگر کہیں پر چل رہا ہو تو کھڑے ہو کر اس اذان کی آواز کا جواب دے۔ یہ اذان تو تھی اس لیے اور تھی مومن کو بلانے کے لیے، لیکن ہم نے اس کے برعکس ہم نے اذان کی ناقدری کی، ہم نے اذان کی اہمیت کو سمجھا نہیں، ہمارے گھروں میں اذان کی آواز آتے رہی، ہم ٹی ویاں دیکھتے رہے، ہمارے سامنے اذان کی آواز ہوتے رہی، ہم حجتیں اور ایک دوسرے کے ساتھ لان تان کرتے رہے، اذان ہوتی رہی، کاروبار میں ہم مگن رہے، اذان ہوتے رہی، موبائلوں میں ہم لگے رہے، نہ ہم نے ادب کیا، نہ اکرام کیا، نہ اس کو سنا، نہ اس کا جواب دیا، نہ اس کے ادب کے لیے اپنے آپ کو خاموش کیا، نہ ادب اس کا یہ کہ ہم سب کچھ چھوڑ کر مسجد میں آئے، نہ ہم نے یہ کیا۔ اس کے باوجود بھی ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ اذان ماشاءاللہ بڑی آواز میں ہوتے رہے، تو کس لیے ہو؟ جو اذان تمہیں نماز کے لیے مسجد میں آنے کے لیے تمہارا جسم تمہیں ساتھ نہ دیتا ہو، تو ایک تو تمہیں پتہ نہ چلے کہ وقت ہو چکا، اگر چھوٹ جائے نماز تو ٹھیک ہے وہ غلطی ہے، ایک وہ ہے جب تمہیں پتہ چلا اذان کی آواز کانوں میں گونجی، اس کے باوجود سو جانا، اس کے باوجود کام میں لگے رہنا، اس کے باوجود پھر اپنے آپ کو اسی میں مشغول رکھنا، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ ہم نے ناقدری کی، اللہ نے وہ مقدس چیز کو بھی بتلایا، دیکھو اگر تم اذان کی ناقدری کرو گے تو فرمایا کہ تم سے اس کو بھی میں چھین لوں گا۔ مساجدوں کے ساتھ ہم نے ناقدریوں کا معاملہ کیا، زمین پر یہ عالم بنا ہوا ہے، دہشت اور نفرتوں کی آگ اٹھی ہوئی ہے۔ دیکھو متھرا میں، دیکھو وہاں پر جہاں پر جو ہے گیان واپی کے اندر کس طریقے سے مساجدوں کے اوپر ایکشن لی جا رہی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ سب کچھ میرے بھائیوں ہماری بدعملیوں کا نتیجہ ہے۔ ہم نے وہاں کے مسجد کے لیے تو ماشاءاللہ بڑے نعرے لگانے شروع کر دیے، لیکن ہم نے ہمارے مسجد کا برا حال کر دیا ہے۔ ہمارے بستی کے حق کو ہم نے ادا نہیں کیا، ہمارے بستی کے مسجد کا جو ہے تو ہم نے حق ادا نہیں کیا، ہمارے بستی کی مسجد کو ہم نے ویران کر دیا، ہمارے بستی کے مسجد کا ہم نے احترام نہیں کیا۔ کیا ہم احترام کرتے ہیں؟ پڑوس میں رہتے ہیں، مسجدوں میں ہم نماز کے لیے 5 وقت میں 1 وقت بھی نظر نہیں آتے، اور ہم نکلے مسجدوں کی حفاظت کرنے کے لیے۔
ہم نے ناقدری کی، اللہ کا اصول ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ کہتا ہے تم نعمتوں پر شکر کرتے رہو گے اور اس کا حق ادا کرتے رہو گے، ہم اس میں بڑھوتری کریں گے۔ اگر تم نے اس کے اوپر ناشکری کی ولازیدنکم ولئن کفرتم ان عذاب لشدید، اگر تم نے نافرمانی اور ناشکری کی تو ہم ان نعمتوں کو چھین لیں گے اور تمہاری پکڑ کر دیں گے۔ ہم سوچے تو صحیح، یہ آسمان سے یہ قہر کیوں اتر رہا ہے، یہ زمین سے یہ آگ کے شعلے کیوں اٹھ رہے ہیں؟ ہمارے اعمال کے خرابی کی وجہ سے۔ ہم صرف دعوے والے ہیں مسلمان، اعمال سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ کیا ہم ایسی حالت میں مساجدوں کی حفاظت کریں گے؟ واقعتاً کر پائیں گے؟ کیا واقعتاً ہم اپنی جان اور مال کو اسلام کے لیے، دین کے شعار کے لیے، اسلام کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، کیا ہم واقعتاً مٹھانے کے لیے، لگانے کے لیے تیار ہیں؟ پوچھو اپنے دل سے، اگر اللہ کا حکم نافذ ہو جائے، جان کو لگانے کا حکم آ جائے، سب سے پہلا میرے بھائیوں میدان چھوڑنے میں ہم ہوں گے۔ ہمارا جسم، ہمارا ضمیر، ہمارا دل، ہماری خواہشات، ہمارا نفس مسجد سے، گھر سے مسجد تک ہمیں لانے کے لیے جو ہے تیار نہیں ہے، اذان سن کر اللہ کے سامنے جھکانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہمارا نفس، ہماری دل کی خواہشات دنیا میں اتنی لگ چکی ہے کہ ہمیں ابھی تک اس نے قرآن سے قریب نہیں کیا۔ صدیوں سے قرآن مسجدوں میں لٹکے ہوئے ہیں، دھول اور مٹی لگی ہوئی ہے، کبھی اس کو ہاتھ نہیں لگایا، اور ہم کہتے ہیں اس کی حفاظت کریں گے۔ عمر موت کے قریب ہو چکی، آج تک قرآن پڑھنے نہیں آتا، کبھی اس کو سیکھنے کی کوشش نہیں کی، اور ہم کہتے ہیں ہم دین کی حفاظت کرنے والے، ہم کہتے ہیں ہم اللہ کے گھروں کی حفاظت کرنے والے۔ کہ اللہ کے گھروں کی حفاظت کرنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ جس کو نماز کا کوئی علم نہ ہو، دین کا کوئی علم نہ ہو، قرآن سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو، شریعت سے وہ شریعت سے جو ہے تو رخ موڑ کر زندگی گزارے، نبی علیہ السلام کی سنتوں سے منہ موڑنے والا، اللہ کے حکم کو سن کر آگے چلنے والا، مسجد کے گیٹ سے نکلتا ہے لیکن اذان سنتا ہے اپنے کانوں سے، دونوں کانوں سے سنتا ہے لیکن مسجد میں نہیں آتا۔ کیا ایسے مسلمان کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے یہ سوچا جا سکتا ہے کہ یہ دین کے محافظ بنیں گے؟ ہم نے ہمارے دین کی حفاظت نہیں کی، ہمیں پتہ نہیں ہے سر سے پاؤں تک، ہمیں پتہ نہیں صبح سے شام تک، ہمیں پتہ نہیں پیدا ہونے سے آج تک کہ دین کیا ہے۔ ہم نے اپنے نسلوں کو بھی دور رکھا، اپنے نسلوں کو بھی قرآن اور مسجد اور اعمال صالحین سے دور رکھا۔ مسلمانوں میں ہم نے اپنے آپ کو شمار کیا، مومنوں میں شمار نہیں کیا۔ اس نفس کو اس کے خلاف میرے بھائیوں، شیطان کے خلاف کھڑے کر دو۔ ان قریب رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ یہ جسم کو اس کے خواہشات اور لذتوں کے خلاف استعمال کرنا شروع کر دو، ورنہ ان قریب رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ اپنی آپ کے مال اور جان کو، اپنی طاقت اور قوت کو شیطان کے خلاف استعمال کرنا شروع کر دو۔ ہم شیطان کے گروہ میں ہے، اپنی جان، مال، طاقت، قوت، اپنی سوچ سمجھ سب کچھ شیطان کی سوچ کے مطابق، اور پھر مدد ہمیں چاہیے صحاباؤں کے جیسی، جنگ بدر کی طرح مدد چاہیے۔ پھر رو رو کر گڑ گڑا کر امت کے لیے بددعا، ہلاکت کی بددعائیں کرنے کے لیے ہمارے ہاتھ اٹھتے ہیں۔ کیا ایسی بددعائیں قبول ہوگی؟ ہرگز قبول نہیں ہوتی ایسی بددعائیں۔ پوری کائنات رات دن رونے میں لگ جائے، اعمالوں کو چھوڑ کر اور سنتوں کو چھوڑ کر اور دین سے رخ موڑ کر کائنات پوری دعاؤں میں بیٹھ جائے، برائی کرنے والے اور ظالم اور ظلم کے خلاف ہماری دعائیں قبول نہیں ہوگی۔ اس کے لیے شرط ہے مومن ہونا، اس کے لیے شرط ہے ایمان والا ہونا، اس کے لیے شرط ہے اللہ پر یقین ہونا۔ ہم نے ہمارا پورا جسم شیطان کے گروہ میں ڈال دیا۔ مدد صحابہ والی چاہیے، اعمال صحابہ والے ہونا چاہیے، تب جا کر مدد اللہ کی طرف سے صحابہ والی آئے گی۔ اعمال شیطان والے، ہم نے نفس کو خوش کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں انتظام کیا۔ سر سے پاؤں تک ہر شے اچھی، عمدہ اعلیٰ قسم کی عالیشان محل، سونے کے لیے اچھے سے اچھے جو ہے تو پلنگ اور گدیوں کا استعمال، کھان پان کے لیے ایک سے ایک بڑھ کر نعمتیں، روڈ پر پیدل چلنا اس صاحب کے لیے مشکل ہے، اچھی سے اچھی سواری کا انتظام ہے، ہر طرف اس کی چاہت اور چاہت رکھنے والے ہیں، آگے پیچھے سلام کرنے والے ہیں، سب کچھ دنیا میں اس کی چاہت کے مطابق ہے۔ یہ ساری ٹیٹس ہم نے دنیا کے اندر اپنے لیے پسند کیے، اور پھر اصل میں جو کرنا چاہیے تھا
ہم اس سے بے خبر ہو گئے۔ اس نفس کو، اپنے آپ کو اس سے نکالو، اس سب چیزوں سے دور رکھو۔ اگر ہم نے اپنے نفس کو عبادت کے لیے نہیں کھڑا کیا، دین کے لیے نہیں کھڑا کیا، ہماری نسلوں کو مسجدیں نظر نہیں آئے گی، ہماری نسلوں کو قرآن پڑھنے والا کوئی نظر نہیں آئے گا، ہماری نسلوں کو اذان کی آوازیں کبھی نہیں سنائی دے گی، ہماری نسلوں کو میرے بھائیوں نماز جنازہ پڑھانے والا کوئی نصیب نہیں ہوگا، ہماری نسلوں کو حرام اور حلال بتلانے اور سیکھنے اور سکھلانے والا کوئی نہ ملے گا، ہماری نسلوں کو میرے بھائیوں گناہ اور نیکی میں فرق کرنے کی تمیز باقی نہیں رہے گی۔ اگر ہم بے خبر ہو کر چلتے رہے تو مسجدوں سے تعلق جوڑو، علماء سے تعلق جوڑو، دین سے تعلق جوڑو، اللہ والوں سے تعلق جوڑو، اللہ کی راہ میں نکل کر دین سیکھو، مقام میں رہتے ہوئے دین سیکھو، علماء کی صحبت میں رہ کر دین سیکھو۔ سوچو اس نفس کو کھلا پلا کر جو ہم طاقتور بنا رہے، یہی نفس ہمیں جہنم میں لے جائے گا، یہی نفس ہمیں جہنم میں لے جائے گا۔ اس کو تھوڑا ٹٹولو تو صحیح، نفس کی فرمائش کتنے ہیں، خواہشات کتنے ہیں۔ وہ اللہ والے تھے، انہوں نے اپنے نفس کو سدھار کر سیدھا کیا، مار کر اور سختی کر کر سیدھا کیا، ان کو ہر وقت ٹٹولا، اس کے اوپر نگرانی کی، اور وہ ٹیڑھا تھا اس کو سیدھا کیا، وہ غافل تھا اس کو ہوش میں لایا، وہ مردہ تھا اس کو زندہ کیا، اور کہا کہ تجھ کو اس لیے نہیں کہ آرام اور راحت میں رکھو، تجھ کو اس لیے میرے ساتھ رب نے جوڑا کہ تجھ کو اللہ کے سامنے عبادتوں کے لیے کھڑا کروں۔ حضرت ذوالنون مصری جس وقت انہوں نے اللہ کو پہچانا اور اپنے آپ کو اللہ والوں کی طرف بڑھانے کی چاہت دلوں کے اندر پیدا کر کر اپنے آپ کو اللہ کی تلاش، اللہ والوں کی طرف تلاش کرتے ہوئے اپنے آپ کو نکالا، تو کسی نے کہا کہ فلاں پہاڑ کے اوپر اللہ والے ہیں، علم والے ہیں، عابد ہے، زاہد ہے، جاؤ ان سے شرف حاصل کر لو۔ وہ آگے بڑھ کر وہاں پہنچتے ہیں تو راستے میں وہاں پہنچنے کے بعد کیا دیکھتے ہیں، ایک بندہ ہے درخت کے اوپر الٹا لٹکا ہوا ہے، اپنے دونوں ہاتھوں میں اس کے اوزار ہے، اس سے اپنے جسم کو مارتا ہے، اور مارنے کے بعد زور سے وہی خود چیختا ہے۔ یہ آگے بڑھتے ہیں، اس کا اس منظر کو دیکھ کر پریشان ہوتے ہیں، وہ مارتے رہتا ہے اور پھر مسلسل اس کے ساتھ یہ کہتا ہے، لے مزہ کر لے، لے مزہ کر لے، لے مزہ کر لے۔ تو سونے کو پسند کرتا ہے، تو غفلت کو پسند کرتا ہے، تو خواہشات کو پسند کرتا ہے، تو لذت دار کھانے کو پسند کرتا ہے، لے پسند کر لے، یہ غذا پسند کر لے جو تجھ کو میں دے رہا ہوں۔ مارتے اور کہتے تو وہی ہے جو میں نماز پڑھنا چاہتا میرا ساتھ نہیں دیتا، اے جسم تو وہی ہے جو میں رب کے سامنے جھکنا چاہتا تو ساتھ نہیں دیتا، اے میرے جسم میں رب کو راضی کرنے کے لیے اپنے آپ کو آگے بڑھانا چاہتا تو میرا ساتھ نہیں دیتا، لے مزہ کر لے، آج تو مزہ کرنے کے قابل ہے۔ اس کو مارتے، اتنے زخم اور اتنی تکلیف ہوتی، پھر اور چیختے اور چلاتے۔ حضرت ذوالنون مصری کہتے میں اس کو دیکھنے لگ گیا، اس کے حال پہ مجھے ترس آ گیا، یہاں تک کہ اس کے اس غم کو، اس کے اس تکلیف کو دیکھ کر میرے آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس نے میری طرف دیکھ کر کہا، ہائے یہ کون انسان ہے جو اس گناہگار کے لیے اپنے آنسو بہا رہا ہے۔ میں دیکھ کر آگے بڑھا، میں نے سلام کیا اور میں نے کہا کہ بھائی یہ اس طرح کا معاملہ کیوں اپنے ساتھ کر رہے ہو؟ تو سامنے سے کہنے لگ گئے، تمہیں پتہ نہیں ہے یہ میرا جسم ہے، لیکن یہ میرا جسم عبادتوں میں ساتھ نہیں دیتا، نمازوں میں ساتھ نہیں دیتا، نیکیوں پر چلنے کے لیے ساتھ نہیں دیتا، یہ سنتوں پر چلنے کے لیے ساتھ نہیں دیتا، یہ رب کو راضی کرنے میں ساتھ نہیں دیتا، اس لیے میں اس کو سزا دے رہا ہوں۔ اور فرمایا آگے سے کہ یہ جسم جب تک میرا ساتھ نہیں دے گا اس کی یہی سزا ہوگی۔ اس کے بعد کہا، واقعتاً تمہارا یہ معاملہ ہے، تم تو بہت بڑے زاہد ہو، بہت بڑے عابد ہو، بہت بڑے تقوی والے ہو، مجھے تو ایسا لگا، ذوالنون مصری کہتے کہ کہیں تمہارے جسم سے کوئی قتل تمہارے ہاتھ سے نہ ہوا ہو، مجھے تو یہ لگا کہ کہیں تم سے گناہ عظیم نہ ہوا ہو، اس لیے تم اپنے آپ کو سزا دے رہے ہو۔ لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، میرا جسم ان سب سے بڑی خطا کر رہا ہے کہ اس رب کے مقابلے میں نافرمانی کر رہا ہے، اس لیے میں نے اس کو یہ سزا دی۔ اور اس کے بعد کہا، تم کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں آیا تھا ملاقات کے لیے اللہ والے کی۔ تو انہوں نے کہا کہ تم مجھ سے کیوں ملاقات کرتے ہو؟ تمہیں میں بتاتا ہوں، سامنے پہاڑ پر بہت بڑے اللہ والے ہیں، کئی زیادہ عبادتیں اور ان کے تقوی اور زہد ہے، جاؤ ان سے شرف حاصل کرو۔ وہ آگے بڑھ کر وہاں پہنچتے ہیں، پہاڑ کے اوپر چڑھ کر دیکھتے ہیں تو عجیب منظر دیکھتے ہیں، ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے، اس کا پاؤں جسم سے الگ ہوا ہے، وہ سامنے پڑا ہوا ہے، سامنے پاؤں پڑ کر سڑ رہا ہے اور کیڑے اور مکوڑے اس پاؤں کو کھا رہے ہیں۔ یہ آگے بڑھ کر سلام کرتے ہیں، دیکھتے ہیں اللہ والے ہیں، ذکر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ تمہارا کیا معاملہ ہے، یہ تمہارے ساتھ یہ کیسا منظر کہ تمہارا پاؤں جسم سے الگ ہے، اس کو کیڑے اور مکوڑے کھا رہے ہیں، یہ جسم
کا حصہ کیڑوں کا خوراک بنا ہوا ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ تمہیں کیا بتاؤں، ایک دن میں یہیں پر عبادت کر رہا تھا، سامنے سے خوبصورت اور حسین عورت گزری، میری نگاہ اس پر پڑ گئی، میں نے چاہا کہ اس کے پیچھے لگ جاؤں، اس سے ملاقات کروں، شیطان کے مکر میں اٹک گیا، شیطان کے جو ہے جال میں پھنس گیا، شیطان کے وساوسوں نے گھیر لیا، نفس کو اس نے اپنی طرف کھینچ لیا، مجھ کو رب سے دور کر دیا، میرے اپنے جسم کو لے کر وہ آگے بڑھا، یہاں تک کہ میں اس عورت تک پہنچ گیا۔ میں جیسے اس کے قریب وہاں پہنچا تو ندا آئی کہ او جاہل، او جاہل، او بے غیرت، 30 سال سے جس رب نے تجھ کو پالا، کیا آج تو اس رب کو چھوڑ کر شیطان کے گروہ میں اپنے آپ کو داخل کرنے لگ گیا اور شیطان کے ساتھ مل کر رب کو ناراض کرنے لگ گیا؟ اسی وقت میں نے اپنے آپ کو پیچھے کیا، تھوڑا سا ٹٹولا، تھوڑا سا اپنے آپ پر دھیان دیا تو پتا چلا دل میں دنیا کی محبت آ گئی تھی، رب سے دوری ہو گئی، شیطان کے قریب ہوا، وہ گناہ کرنے پر اپنے جسم کو تیار کرا جو رب اسی گناہ کے وجہ سے جہنم میں بھیج دے گا۔ افسوس ہونے پر میں نے سوچا میرا پہلا قدم کون سا بڑا تھا، میں نے دیکھا میرا سیدھا پیر کا حصہ پہلے آگے بڑھا تھا اس عورت کی طرف گناہ کے لیے، میں نے اس پاؤں کو ہی کاٹ دیا اور اپنے سے الگ کر کر اس کو کہا یہی تیری سزا ہے، جو رب کو ناراض کرتا ہے وہ جسم میرے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا اچھا یہ سب ماجرا ہے؟ کہا کہ ہاں۔ فرمایا کہ کیوں آئے ہو یہاں پر؟ تو انہوں نے کہا میں آپ سے علم حاصل کرنے آیا ہوں، میں دین سیکھنے آیا ہوں، میں رب کو پہچاننے آیا ہوں۔ تو انہوں نے کہا میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں تو پھر بھی گنہگار ہوں، پھر بھی رب کے راضی کرنے میں لگا ہوں، مجھ سے اوپر جاؤ چوٹی اور اونچائی کے اوپر، وہاں پر ایک اللہ والے ہیں، ان سے جا کر علم حاصل کرو۔ انہوں نے کہا کہ اتنے اونچائیوں پر چڑھنے کی کوشش کی لیکن چڑھا نہ گیا۔ آگے سے انہوں نے آواز دی اور کہا سن لے، چڑھا نہیں جاتا، میں تمہیں بتاتا ہوں ان کی ایک صفت یہ ہے، جب انہیں یہ کسی نے کہا کہ تمہیں دنیا کے اندر رہنے کے لیے، دنیا کے اندر جینے کے لیے تمہیں محنت کرنی ہوگی، تمہیں کمائی کرنی ہوگی، تمہیں مال کمانا ہوگا، تو انہوں نے اسی وقت کہا اس دنیا کے اندر لوگوں سے مدد مانگنا، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا، لوگوں کے سامنے جھکنا یہ مجھے گوارا نہیں ہے، لہذا میں محنت نہیں کرتا، نہ مجھے کھانا ہے، نہ مجھے محنت کرنا ہے، بلکہ رب کو راضی کروں یہاں تک کہ موت آ جائے۔ وہ وہیں پر بیٹھ گئے عبادت کے لیے، لیکن ایسی عبادت میں لگ گئے کہ یہاں تک کہ ایک دن نہیں، 4 دن نہیں، 15 دن تک مسلسل عبادت کرتے رہے بغیر کھائے پیے کہ لوگوں سے نہ مانگنا پڑے۔ تو رب کو ان کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ رب نے شہد کے مکھیوں کو حکم دیا کہ جاؤ اس بندے کی قریب اور اس کو جا کر اپنا شہد پہنچا دو، کیونکہ وہ مخلوق سے نہیں مانگنا چاہتا، خالق اس کو کھلانا چاہتا ہے، جاؤ اور اس کے بھوک کو دور کرو۔ شہد کی مکھیاں آئی اور اس کے پاس ایک گچھا بنا دیا اور شہد کے مکھیوں نے اپنے جسم سے شہد نکال کر اس اللہ والے کو کھلایا۔ تب سے لے کر آج تک وہ اللہ والا اس شہد کے مکھیوں کا رس کھاتا ہے، اس شہد کے مکھیوں کا شہد پیتا ہے، اس پر اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کے ساتھ اس کا یہ معاملہ ہے۔ تم جاؤ اس کی عبادت کرنے کے، جاؤ تم اس کے قریب اور اس سے جا کر ملاقات کر کر اس سے علم حاصل کرو، اس سے رب تک پہنچنے کا راستہ ڈھونڈو۔ جب انہوں نے یہ سنا تو کہنے لگ گئے واللہ اتنے بڑے بڑے اللہ والے جو رب کی طرف ایسے یقین رکھتے ہیں، رب کے ساتھ یہ گمان رکھتے ہیں، رب کے ساتھ ان کا یقین کا یہ معاملہ، پالنے والے رب کے ساتھ میں ان کا یہ یقین ہے، میں بھی تو انسان ہوں، مجھے بھی تو چاہیے ہے کہ اس رب پر یقین کروں۔ اسی وقت کہا بس اب میں دنیا سے اپنا رخ موڑ دوں گا اور اپنی حلال روزی چاہے جتنی اتنی کماؤں گا، لیکن ہر وقت رب کو راضی کروں گا، یقین اللہ پر رکھوں گا، عبادتیں کروں گا، دین کی حفاظت کروں گا، دین کے لیے جان لگاؤں گا، دین کے لیے مال لگاؤں گا، اللہ کے گھر کو آباد کروں گا، اللہ کے مخلوق سے کٹ کر اللہ کو راضی کرنے کے لیے رات کی زندگی، دن کی زندگی، اندھیرا اور اجالا ایک کر دوں گا، اپنے جسم کو تھکا دوں گا۔ یہ طے کر کر پہاڑ سے نیچے اترنے لگ گئے۔ سامنے ایک پرندہ سامنے کی درخت کے جو چوٹی سے اتر کر سامنے آ کر بیٹھ گیا، دیکھا اس کی دونوں آنکھ نہیں ہے، اندھی آنکھوں کے ساتھ وہ پرندہ سامنے بیٹھا۔ پھر سوچنے لگ گئے یہ تو پرندہ ہے، اس کی تو آنکھ بھی نہیں ہے، اس کو کون پالتا ہوگا، اس کو کیسے یہ روزی کھلاتا ہوگا اور یہ روزی کیسے کھاتا ہوگا۔ یہ دیکھ کر وہ رک گئے، کچھ ہی دیر کے بعد وہ پرندے کی طرف دیکھنے لگ گئے۔
پرندہ آگے بڑھا، زمین پر اس نے چونچ ماری، جیسی چونچ ماری زمین کے اندر سے ایک پیالہ نکلا، سونے کا پیالہ تھا، اس کے اندر تل بھری ہوئی تھی، اس پرندے نے وہ تل کھانی شروع کر دی۔ دوسری طرف پھر چونچ ماری، ایک اور پیالہ اس میں سے زمین سے نکلا، وہ چاندی کا پیالہ تھا، اس کے اندر جو ہے تو عرق گلاب تھا، گلاب کا رس تھا، اس کو پیتا گیا، اس کو پیتا گیا، یہاں تک کہ وہ سیر ہو گیا۔ پھر وہ اپنی جگہ اڑ گیا، اڑ کر اس درخت پر جا کر بیٹھ گیا۔ میں دیکھتا تھا کہ وہ پیالے جو زمین سے نکلے تھے اسی وقت غائب ہو گئے۔ مجھے اور جھٹکا لگ گیا، میں کیسے دنیا کے پیچھے لگ گیا، میں کیسے دنیا کی طرف اپنے آپ کو بڑھا رہا ہوں۔ رب تو اتنا بڑا رحمان ہے، پرندوں کو، اندھے پرندے کو اس کی روزی پہنچاتا ہے زمین سے نکال کر۔ میں تو اس کا رب ہوں، میں تو اس کا بندہ ہوں، اس کا نام لینے والا ہوں، لہذا میرا رب کیوں کر مجھے نہیں پالے گا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے دوڑتے ہوئے جنگل کی اور گھسے۔ رب کو راضی کرنے کے لیے جنگل میں گھستے ہی جنگل کے اندر وہ دیکھتے ہیں ان کے دوست کھڑے ہوئے ہیں، وہاں پہنچ کر ان سے کہتے ہیں کہ بھائی آج سے میری تمہاری ملاقات ختم، میرا رب سے تعلق ہے، مجھے رب سے ملنا ہے، مجھے رب کے ساتھ میں ہر وقت لگے رہنا ہے۔ بس یہ کہا آگے بڑھنے لگ گئے، ٹھوکر لگ گئی، دیکھا زمین سے خزانہ نکلا۔ وہ دوستوں نے کہا کہ یہ خزانہ تو ہم سب کا ہے۔ اس کو جب خزانے کو نکالا اس میں ایک تختہ نکلا جس کے اوپر اللہ کے اسماء حسنہ لکھے ہوئے تھے۔ وہ تختے کے بعد جب سونا نکلا سب نے ساتھیوں نے تقسیم کر لیا۔ انہوں نے ذن المصری نے کہا مجھے یہ مال و متاع نہیں چاہیے، مجھے وہ تختہ دے دو جس تختے کے اوپر رب کا کلام ہے، جس تختے کے اوپر قرآن کا کلمہ ہے۔ لہذا وہ قرآن کو انہوں نے چن لیا، وہ اللہ کے نام کو انہوں نے چن لیا، اس کو لے کر سینے سے لگایا، اپنے آپ کو اس کو سمیٹ کر لے کر چلے گئے۔ دوستوں نے یہ سب کچھ سونا لے کر اپنی جگہ چلے گئے۔ یہ جیسے آگے پہنچے رات میں سوتے ہیں، خواب میں ندا آتی ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ کہتا ہے، آواز آتی ہے، کہا گیا کہ ذنون تم نے دنیا کو ترجیح نہیں دی، دنیا کے مال کو ترجیح نہیں دی، دنیا کے خزانوں کو ترجیح نہیں دی، تم نے ہمارے نام کو پسند کیا، لہذا تمہاری یہ ادا، تم نے قرآن کو پسند کر دیا، تمہاری یہ ادا، تم نے دین کو پسند کر دیا، تمہارا یہ شوق تم نے ہمیں پسند کیا، تمہاری یہ ادا ہمیں اتنی پسند آئی، لہذا اس کی برکت سے، اس کی رحمت سے، اس کے فضل سے، اللہ کہتا ہے ہم نے ہمارے فضل اور کرم سے تمہارے ساتھ یہ معاملہ کر دیا، تمہیں ہمیں اپنا بنا لے لیا، تمہیں میں نے میرا بنا دیا، تم کو میرے قریب اور میرے دوستوں میں تمہیں شمار کر دیا۔ اور سامنے اللہ کہتا ہے اس کے برکات سے ہم نے تمہیں علم بھی دیا اور اس کی برکت سے ہم نے تمہیں حکمت بھی عطا کر دی۔ تو میرے بھائیوں، علم اور حکمت جو ملیں گی، مال و متاع جو ملیں گی، دین کی حفاظت میں ملیں گی، گھروں کی حفاظت میں نہیں، جان مال کی حفاظت میں نہیں۔ ہم نے سب کچھ دنیا کے لیے لگا دیا، دین کے لیے ہم بہت پیچھے ہیں۔ میرے بھائیوں، حقیقت والے مسلمان بن جائے، حقیقت والے ایمان والے بن جائے، حقیقت والے دیندار بن جائے، حقیقت والے اسلام کے ماننے والے بن جائے، تب ہمارے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں صحیح معنی میں دین کی حفاظت کرنے والا، اپنے مکاتب، مدارس، مساجد، دینی خانقاہیں اور دینی مراکزوں کی اللہ پاک ہم سب سے ان کی حفاظت اور بقا کے لیے اللہ ہم سب کو قبول کرے، اور اللہ پاک پورے عالم میں دین کو زندہ کرنے کے لیے اللہ پاک ہمیں اپنے ذات سے شروعات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ استغفر اللہ۔